بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ہر عیب تلاش کرنے والے اور چغل خور کے لیے، جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے، اور جو چغلی کرتا ہے یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی جہاں، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، تو ان دونوں آدمی کو، یعنی چغل خور اور عیب جو آدمی جو دوسروں کے عیبوں کے در پہ رہتا ہے کہ کسی کی کوئی چھپی ڈھکی بات ملے اور میں اس کو پھیلاؤں اور اس کو ذلیل کروں، تو یہ دونوں کام ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ویل کا لفظ فرمایا کہ اس کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک دو قبروں پر سے ہوا، فقال انہما لیعذبان، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے شان مصطفیٰ بھی چھلک رہی ہے کہ حضور نے اوپر سے دیکھ لیا، اور یہ قدرت الہیہ ہے اور اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرمائے۔ اللہ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر کے معاملے سے واقف فرما دیا۔ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِن كَبِيرٍ، آگے حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ ان پر جو عذاب ہو رہا ہے یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ثم قال، پھر فرمایا، بلا اما احدہما فکان یسعی بالنمیمۃ، ان میں سے ایک پر عذاب فقط اس بنیاد پر ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا، چغلیاں۔ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا، اور دوسرا جو تھا، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، یہ اپنے لباس کو ناپاک رکھتا تھا، اور جب بھی حاجت کے لیے جاتا تو چھینٹوں سے، ناپاک چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا۔ اور آگے حضور کا عمل دیکھیے، قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا، پھر حضور نے ایک تر لکڑی لی، فَكَسَرَهُ بِإِثْنَيْنِ، اس کو توڑ کر دو حصوں میں کر دیا، ثم غادر کل واحد منہما علی قبر، پھر ہر ایک ٹکڑے کو ایک ایک قبر میں گاڑ دیا۔ ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، امید کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ جب تک یہ لکڑیاں تر رہیں گی، تو چونکہ یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کے تحت، یہ ذکر کریں گے، تسبیح پڑھیں گی، اور ان کی تسبیح کی برکت سے قبر والوں کی عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اوپر ذکر کرنے سے، یہ تو لکڑیوں کا ذکر ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ہے انسان کا ذکر کرنا، انسان کا اوپر کھڑے ہو کر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، اس طرح کے کلمات خیر پڑھنا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یقیناً اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔